السلام علیکم. آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. اچھا، ابھی میں فیس بک پہ بیسکلی کومنٹ سیکشن پہ ہمارے یہاں ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، اس نیشن کو ابھی تک پٹنے کے اتنے باوجود بھی ابھی تک اسے یہ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا. اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے زندگی گزارنی کیسی ہے. ٹھیک، ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو جو انفلکس ہوا ہے مولویزم کا، اس نے آپ کا سب سے ٹارگٹ کیا گھر، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹیکنالوجی کی نالج نہیں تھی، نہ اس نے بادر کیا. اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس طرح کے لیکچرز دے کے اور ان سے ارننگ شروع کر دی. اینڈ دے ڈو ناٹ نیڈ اینی کائنڈ آف اسکل ٹو لیو اے گڈ لائف. ٹھیک ہے، اس کو گڈ لائف مل رہی ہے. لیکچرز پہ اس کی یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، سننے آ رہے ہیں. ایک بیان کے وہ لاکھوں کروڑوں جتنے چارج کر رہا ہے، این جی اوز اسے چارج دے رہی ہیں اسے، اور بینیفٹ دے رہی ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے ان کو ایمز دیے جاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس نیشن کو لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں. اور کتنا آپ لوگ اپنے آپ کو اسلامی بنانے کے لیے ان کو سنیں گے. اسلامی بنانے کے لیے آپ کو ان کو سننے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے بھی سننے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس قرآن ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت اس نے صحیح بولا ہے. اور اگر کسی سے کوئی چوک ہوتی ہے تو آپ اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھا. آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ چیز نہیں کنفرم ہے تو جا کے آپ عربی اسپیکرز کو سن سکتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں جا بجا لکھا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو. ٹھیک ہے، کسی کو بیجا اس کو تکلیف نہ دو. اتنے سارے احکام بولے ہوئے ہیں. کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے ٹوہ نہ رکھو. ٹھیک ہے، کسی کو تہمت نہ لگاؤ، اس کی ریپیوٹ نہ خراب کرو. اگر وہ ایک کام کرنا چاہ رہا ہے، آپ سوشل ہیں، آپ کی ایک ریپیوٹ ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سرٹنلی جیسے میں ڈاکٹر ہوں، میرے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ میری برائی اس لیے کریں گے کہ بھائی میں ان کی کمپٹیٹر ہوں نا. اگر میں ان سے اچھا کام کر رہی ہوں ینگ ایج میں تو انہوں نے نہیں کیا، تو انہیں بہت ساری ایسی ہیں. حالانکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں، بٹ دے آر ایکچولی، کیونکہ وہ ہیومنز ہیں، ان میں حسد ہے، ان میں کمپٹیٹر کا ڈر ہے. انزائٹی انسان کو مرتے دم تک رہتی ہے. تو وہ اگر تعریف آپ کی نہیں کریں گے تو کیا آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی کہ اس نے میرا یہ سینیریو تھا، اس نے اس سینیریو میں مجھے کیسے وداؤٹ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ مجھے بالکل صحیح ڈیل کیا، اپنی ایفرٹس ڈالی. تو اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو آپ ہر ایک کی باتوں میں آ جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ اس پہ کریں گے. اچھا، اس میں کامنٹ میں لکھا ہے کہ جی مولویوں کو برا کہنا گناہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی اتری تھی تو یہود کے یہ علماء ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگینسٹ کرتے تھے، مخالف تھے ان کے. پوری آیتیں اتری کہ یہ منافق ہیں، وہ یہ صرف دنیا کا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، تھوڑا سا پیسے مت کماؤ، تھوڑے سے پیسے مت کماؤ. اس ذکر پہ میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا. ہر نبی نے کہا کہ میں یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کے جو وحی آتی ہے اس کو پھیلا رہا ہوں، میں اس پہ کوئی معاوضہ نہیں لے رہا. میرا معاوضہ میرے رب کے پاس ہے، رب العالمین کے پاس ہے. پڑھیں قرآن. تو آپ کو میں کوئی ٹک ٹاک سے ارننگ نہیں کر رہی ہوں، کوئی بھی نہیں ارننگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی میں کیوں بنا رہی ہوں؟ بیسکلی میں آپ لوگوں کو وہ سوچ دینا چاہ رہی ہوں کہ میرا جو اجر ہے وہ میرے رب العالمین کے پاس ہے. اگر اللہ ٹک ٹاک سے دینا چاہیں گے دے دیں گے، مجھے وہاں سے رزق مل جائے گا جو میرے نصیب کا ہے. اس سے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنی زبان کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے منہ پہ وہ آیتیں نہیں چڑھواتے. ٹھیک ہے، اب سورہ نساء کی کرتے ہیں تو میں 2 3 4 عورتیں پسند ہو. بھائی تم سے اس کی پہلی 2 آیتیں اگر آپ کوٹ کر دیں گی، تیسری آیت کو آپ آدھا کیوں شروع کرتے ہیں؟
کہ تم سے پوچھتے ہیں یتیم لڑکیوں کے باب میں تو بول دو ان میں سے یتیم، ان کے پاس کوئی پیچھے بیک اپ پلان نہیں ہے، آپ نے ان کو سہارا دینا ہے۔ آپ پی وی کرتے ہیں، اس کی طبیعت بھی خراب ہے، اس کا نان نفقہ اگر کوئی چیز ہے تو آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، تو آپ لوگ تو مارتے ہیں، آپ تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں۔ تو جو اللہ سے بے خوف ہو جائے گا نا، تو یہی تو حیا ہے کہ آپ اپنے رب سے حیا کر رہے ہیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں تو میرے رب کو یہ چیز نہیں پسند آئے گی تو مجھے شرم آنی چاہیے۔ یہ ہوتی ہے شرم، یہ نہیں ہوتی کہ آپ دو چادریں لپیٹ کے بیٹھ گئے تو آپ کی شرم ہو گئی اور اس کے بعد آپ برقعے میں بھی زنا ہو رہا ہے اور ٹوپی اور داڑھی سے بھی زنا ہو رہا ہے، یعنی یہ آپ کے زنا کو روکنے کے کوئی ایسے نہیں ہیں، لاک نہیں لگ گئے ہیں یہ۔ میں تو ڈاکٹر بھی ہوں، گائناکالوجسٹ بھی ہوں، تو ہم نے کوئی کسی چیز کو بند نہیں کر دیا ہے کہ آپ سے اب وہ پروسیجر نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے نا، تو آپ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ بھی سب کچھ کر ہی رہے ہیں نا، تو یہ تو ایک احتیاط بتائی ہوئی ہے نا کہ آپ کو، کہ اگر آپ کا ایمان اگر کم ہے، اس پہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر اس آدمی کے لیے ہیں اور یہ عورت کے لیے بھی فٹ ہوگا کہ اس کو 10 لوگ زنا کے لیے بلا رہے ہیں، ایک بہت اونچے مرتبے والا جو پیسے بھی دے گا، ظاہر بات ہے پیسے والی عورت اسے بلا رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور وہ منع کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میں ریفیوز کر دیتا ہوں اس آفر کو، اس کو قیامت کے دن اللہ کا عرش نصیب ہوگا، عرش کا سایہ۔ تو اگر ان چیزوں کو یہ پھیلائیں، وہ مرد عورت بیوی ایسی ڈھونڈو، اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ پی سی او نہیں ہو کیونکہ آپ کے آگے بیبیز نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے جو آپ کا جوڑا بنایا وہ تو بنایا نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں پی سی او ہر لڑکی کو جو ہے نا وہ پی سی او کیوں، اور اگر ڈائٹ ہے آپ کی ایکسرسائز، اگر وہ ناچ کہیں رہی ہیں اپنی ایکسرسائز کر رہی ہیں تو وہ اس کو پبلسٹی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ باہر دیکھیں وہ سڑک پہ جا کے اپنے ڈانس کی فارم میں ایکسرسائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکٹیو رہتے ہیں، 50 60 سال کی جو عورتیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ کی 20 سال کی لڑکیوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں وہ۔ تو آپ نے جو بے مقصد اللہ نے دیا نا، وہ ایک اچھی زندگی کا مقصد دیا ہے، تو یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کو کچل کے اس کی زندگی خراب نہیں کر دیں گے ہم اس کو اچھی عورت، تو آپ اچھی عورت کا لیبل ہٹا دیں بھائی، نہ میں آپ سے کنسرن ہوں نہ آپ مجھ سے کنسرن ہوں، آپ اپنی زندگی جئیں، اپنا مذہب کریں اور مجھے کرنے دیں، ٹھیک ہے، نہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں نہ آپ مجھے نقصان پہنچائیں۔ یہ رائٹس، وومن رائٹس اگر آپ کو پتہ چل گئے، کوئی آپ کی پرسنل چیزوں پہ جو بھی بکواس کر رہا ہے نا اس کا منہ بند کر دیں، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کی پرسنل چیزوں پہ آ کے بولے۔ آپ کو اگر کسی کھلے بالوں سے سڈکشن ہوتی ہے تو آپ کا اپنا کنٹرول اب کریں، کیونکہ دنیا میں پوری بال کیا، اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کے یہی کرتے رہیں گے۔ اپنے مائنڈ کو ریسرچ پہ لگائیں، اپنے مائنڈ کو یہ دیکھیں کہ اگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو اس ونڈ انرجی سے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سولر پینل آپ باہر سے لے رہے ہیں، اتنے مشکل تو نہیں ہے بنانے کہ آپ انسٹیٹیوٹ میں وہ بنانا نہ سکھا سکتے ہو، تو آپ اپنے ویز دیکھیں نا، ان عورتوں اور مردوں کے چکر سے نکل آئیں، جان چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جو اب عورتیں ہیں نا وہ بچے پیدا کر کر کے روز دے رہی ہیں، ان چیزوں سے نکل آئیں۔ جب آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے تو آپ مینٹلی بھی اسٹیبل ہوں گے، تو آپ اسٹیبل لائف آگے بھی گزار سکیں گے، ایموشنلی بھی اسٹیبل ہو جائیں گے، آپ کو ایموشنلی اسٹیبل ہونے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے سوا۔